میں جو بندہ 2 نفل پڑھے، ہر رکعت میں 52 دفعہ 52 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھے اور سلام پھیر کے دعا درود شریف پڑھے اور اس کا ثواب بدری صحابہ کو پہنچائے، 313 جو بدری صحابہ ہیں پہنچائے۔ ہم ہر جمعرات کو محفل میں بدری صحابہ پڑھتے ہیں، ابھی بھی یہ کتابیں تیار پڑی ہیں، بدری صحابہ پڑھتے ہیں، بدری صحابہ، پھر ان کے وسیلے سے دعا مانگے، جو مانگتے اللہ دیتا ہے۔ 2 نفل پھر سن لیں، پڑھے ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 52 دفعہ 52 دفعہ سورۃ قل هو اللہ پڑھے اور اس طرح 2 رکعت پڑھے، سلام درود شریف پڑھے اور پھر اس کا ثواب اصحاب بدرین بدری صحابہ کو ہدیہ کرے، ان کی روح کے وسیلے سے دعا کرے۔ اور میں اس دعا کی طاقت یہ ہے کہ اللہ اس کے کام بناتے ہیں۔ کیوں؟ بدری صحابہ وہ ہستی ہیں جن میں آل رسول بھی ہیں بدر میں، اصحاب رسول بھی ہیں بدر میں، وہ ہستیاں ہیں جو ساری کائنات کے جتنے بھی ولی جمع ہو جائیں ان ایک میں سے ایک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ ہستی ہیں، وہ ہستی۔ لوگوں کو اپکری یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں، آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کی مصیبت ٹالے گا۔ جو آنے والی ہے تاکہ ہم اس کا استقبال کریں، جو آنے والی ہے اس کے لیے تیاری کریں، جو آنے والی ہے رات شب برات اس کے لیے منتظر رہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، شب برات کے لیے شور شرابہ کرنا، شب برات کے لیے بہت زیادہ ہنگامے، پٹاخے اور آتش بازی، وہ شب برات تو ایک رات ایسی ہے، برات کے معنی ہے نجات، شب کے معنی رات، مصیبتوں سے نجات، پریشانیوں سے نجات، قرضوں سے نجات، دکھوں سے نجات، غموں سے نجات، حالات کی گردش سے نجات، مصیبتوں سے نجات، روحانی مسائل سے نجات، جسمانی مسائل سے نجات، جادو سے نجات، جنات سے نجات، نظر بد سے، ظالم کے ظلم سے، جفا سے، خطا سے، معصیت سے، مصیبت سے نجات، معصیت سے نجات۔ یہ تو شب برات ہے، شب برات ہے تو نجات ہے اس کی۔ سوچیں اس میں کیا کرنا ہے۔ اور ابکری نے آپ کے ہاتھ میں کوئی کاغذ دیے ہیں؟ یہ کاغذ آپ اس کو سوچیں، پچھلے درس میں دیے، یہ کاغذ کس کے پاس نہیں ہے؟ جس کے پاس نہیں ہے وہ دیکھ، استقبالیہ پہ پڑھا ہے، خواتین بھی مرد بھی۔ اس کاغذ کو غور سے پڑھیں کہ شب برات میں جو 15 شعبان میں ہونا کیا ہے، اور کون کون سے روحانی پیکج پچھلے سال ہوئے تھے، کون کون سے روحانی پیکج پچھلے سال ہوئے تھے اور لوگوں کے بخت اور نصیب اور مقدر پر گئے، کامیاب ہو گئے۔ یہ آپ کو جو پیکج دیے ہیں یہ 15 شعبان کو، اور یہ آپ کو ملے ہیں، بڑی قیمتی چیزیں ہیں۔ یہ کاغذ پڑھیں، اس کو پھر دیکھیں، حضرت خضر علیہ السلام کا تحفہ ملے گا، نیلے دھاگے کی شمیز یا مرد کے لیے بنیان، کہ نیلے دھاگے کو ہماری زندگی، نیلے کپڑے کو، نیلے رنگ کو ہماری زندگی کے ساتھ کیا دخل ہے، کیا دخل ہے، کیا دخل ہے۔ اور روحانی جانثاروں کی الوداعی دعا، اور یہ ایک ڈبیا ہے، اس میں ایک خاص کنکر ہے، اس کو صرف بس توے پہ رکھ دینا ہے، اس میں خاص نقش بنے ہوئے ہیں اور بڑی محنت کی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں کہاں کہاں بھاگ دوڑ کر کے تسبیح خانے کی خدمت والے، میں بھی اس میں شامل، کہاں بھاگ دوڑ کر کے کون سی چیز کہاں سے بنواتے ہیں، کون سے نقش کہاں سے چھپواتے ہیں اور اس کے اوپر اس کو پرنٹ نقش کرواتے ہیں جو اندر سٹیل کے اندر چلے جائیں۔ آپ خود سوچیں، یہ سفید کپڑے کا عمل اور چھری کا عمل ہے، بہت کمال عمل ہے۔ یہ پچھلے سال بھی دیا، ہفتہ نہیں گزرا اور لوگوں کے نتائج اور لوگوں کے رزلٹ اور لوگوں کی دعائیں اور لوگوں کی جھولیاں اٹھا کے کہ بھلا ہو آپ کا،
کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا بھلا کر دیا، کیا مہربانی کر دی، اتنا آپ نے ہمارا بھلا کر دیا۔ لوگوں کی دعائیں شروع ہو گئی اور دنیا میں یہ عمل پھیلا، اور یہ آگے چھری کا اور سٹیل کا عمل ہے، پلیٹ کا عمل ہے، سٹیل کی پلیٹ کا عمل ہے۔ اب ایک کام کریں، چھری اور پلیٹ دو چھریاں ایک پلیٹ دو، اور یہ ڈبی اور یہ کپڑا اور یہ کاغذ، یہ ساری چیزوں کا ریٹ بازار سے لگوائیں گے، دیکھیں کتنے کا بنتا ہے۔ ابکری والے کتنا کما رہے ہیں، ذرا بازار سے اس کا ریٹ ضرور لیجئے گا کہ ابکری والے اس کو بیچ رہے ہیں، کتنی تجارت ہے یا کتنی زیارت ہے یا کتنا نفع ہے، ذرا بازار سے پوچھئے گا۔ ایک چھری کتنے کی ہے، ایک پلیٹ کتنے کی ہے، ایک کپڑا کتنے کا ہے، پھر اس کی پرنٹنگ کتنی کی ہے، پھر پلیٹ کے اوپر لیزر پرنٹ ہے، وہ لیزر پرنٹنگ کتنی مہنگی ہے، ڈبیوں کے اوپر لیزر پرنٹنگ کتنی مہنگی ہے، نقش چھپے ہوئے ہیں، چھریوں کے اوپر لیزر پرنٹنگ ہے، نقش چھپے ہوئے ہیں۔ بازار سے پتہ کر لیجئے گا، بازو کا دل ہے اندر شیطان کوئی کروٹ لے لیتا ہے وسوسے کی، شک کی، بدگمانی کی۔ ابھی سے تیاری ہے کہ شب برات آ رہی، اور میں نے برات کے معنی کیا ہے، نجات کے۔ میں نے انشاءاللہ اس رات کو اللہ اس کے حبیب کے جو وعدے ہیں نا، اللہ اس کے حبیب کے جو وعدے ہیں، ان وعدوں کو انشاءاللہ لینا ہے، اور ان وعدوں کی برکتیں لینی ہیں، اور ان وعدوں کی خیریں لینی ہیں، جہنم سے نجات، قرضوں سے نجات، نحوست، ظلمت، اس سے نجات، بے برکتی سے نجات، اور میرا کاروبار برباد ہو رہا یا میرا گھر پریشان ہے اس سے نجات، ان چیزوں سے نجات ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ماہ شعبان کی 15ویں رات آتی ہے، اللہ جل شانہ آسمان دنیا پہ تشریف لاتی ہے، پہلے آسمان پہ نیچے آ جاتے ہیں، اپنا تخت لاتے ہیں، سوائے مشرک کے اور کسی سے بغض اور عناد رکھنے والے کے، باقی سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ بغض اور عناد رکھنے والا کسی سے اگر ہے بھی، بیٹھے بیٹھے معاف کر دو، بیٹھے بیٹھے دل صاف کر دو، بیٹھے بیٹھے معاف کر دو، بیٹھے بیٹھے دل صاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، میرے آقا نے اس رات میں اتنا لمبا قیام اور پھر آپ نے سجدہ فرمایا، حتیٰ کہ میں نے آپ کا انگوٹھا مبارک پکڑ کے دیکھا کہ شاید آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے پوچھا، عائشہ کیوں؟ میں آقا، آپ فرمائے یہ 15ویں شعبان کی، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اللہ پاک شعبان کی 15ویں رات اپنے بندوں پہ جلوہ گر ہوتے ہیں، اور مغفرت مانگنے والوں کی مغفرت، رحم مانگنے والوں پہ رحم، مغفرت مانگنے والوں کی اور رحم مانگنے والوں پہ رحم، اور جس پہ رحم آ گیا تو اس کے تو کام بن گئے، دولت اسی کی، رزق اسی کا، صحت اسی کی، سجدے اسی کے، دعا اسی کی، کرم اسی کا، فیض اسی کا، عطا اسی کی، شفقت اسی کی، جس میں رحم آ گیا۔ لیکن فرمایا جو کسی سے حسد کرتا ہے، بغض کرتا ہے، عناد کرتا ہے، اور کسی اس کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو، اللہ کہتے ہیں اسے چھوڑ دو۔ پھر شعبان خود، یہ مہینہ خود اللہ سے فریاد کرتا ہے، عجیب بات سنیں غور سے، یہ مہینہ خود اللہ سے فریاد کرتا ہے، اے اللہ آپ نے مجھے 2 عظیم مہینوں کے درمیان رکھا، کون سا؟ پیچھے رجب ہے، آگے رمضان ہے، میرے لیے کیا چیز ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے تیرے اندر قرآن کی تلاوت رکھی ہے، بس تیرے اندر سب کچھ یہی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کو لیلۃ المبارک کہتے ہیں، 15 شعبان کو، فرمایا برکت والی رات ہے، اور رات میں کثرت کے ساتھ خیر اور بھلائی پائی جاتی ہے، کثرت کے ساتھ خیر اور بھلائی پائی جاتی ہے۔ اور علامہ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں اس رات میں اللہ پاک جل شانہ فیصلے فرماتے ہیں، زندگیوں کے، موت کے، مقدروں کے، بخت کے، نصیب کے، رزق کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اور علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، سن لو، مجھے وہ شخص بہت پسند ہے
جو اپنے آپ کو ان 4 راتوں کے لیے فارغ کر لے. آپ بتائیں مجھے وہ شخص کیا ہے جو اپنے آپ کو ان 4 راتوں کے لیے فارغ کر لے. کون سی رات؟ ایک عید الفطر کی رات، رمضان کا چاند نظر آیا اور صبح، اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں. دوسرا عید الضحیٰ کی رات، اللہ اکبر. اور تیسرا 15 شعبان. اور چوتھا رجب کی پہلی رات. آئندہ سال انتظار کیجئے گا. رجب کا چاند نظر آیا اور رجب کی پہلی رات تسبیح، وظیفہ، ذکر، اعمال. ضروری نہیں ساری رات جاگیں، ضروری نہیں کچھ اعمال کر کے سو جائیں. پر مجھے 4 راتیں پسند ہیں، 4 راتیں پسند ہیں، 4 راتیں پسند ہیں. اور پھر فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں. ہر اس بندے کی مغفرت کی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. آج کی شام مغفرت کے دروازے کھل گئے. بہت طاقتور عمل دیے آپ کو، پچھلے سال دیے، اور اس سے زندگی میں وہ انقلاب، وہ تبدیلیاں، وہ خیریاں اور برکتیں آئیں جو گمان سے بالا تر ہے. امام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ آقا 7 آسمان اور 7 زمین مجھ سے ناراض ہو گئے. حضرت نے اس کی بات پہ توجہ فرمائی. تو کیا کہنا چاہتا ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمین مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں؟ فرمایا چاہتا کیا ہے؟ کہا آسمان سے رزق آنا ختم ہو گیا ہے اور زمین میرے لیے تنگ ہو گئی ہے. میں پریشان ہوں، میں زندگی کی الجھنوں میں ہوں. جس کے لیے آسمان کا رزق، راحت، عزت، برکت، وسعت، وقت، مقام آسمانوں سے آتا ہے، جس کے لیے ختم ہو جائے، اور زمین جس کے لیے تنگ ہو جائے، سوچیں اس کی زندگی کیا ہوگی. اس کی زندگی میں فقر ہوگا، اس کی زندگی میں فاقہ ہوگا، اس کی زندگی میں غربت ہوگی، اس کی زندگی میں تنگ دستی ہوگی، اس کی زندگی میں قرضے ہوں گے، اس کی زندگی میں بیماریاں، پھر وہ جادو، جنات، اثرات، نظر بد میں الجھا ہوا رہے گا، اور ساری زندگی اسی میں بندھا رہے گا، ساری زندگی اسی میں بندھا رہے گا. آسمان سے میرے لیے رزق بند ہو گیا، رحمتیں بند ہو گئیں، اور زمین میرے لیے تنگ ہو گئی ہے. اور کہا کہ ایک جن ہے میرے گھر میں آتا ہے، میرے گھر میں کنواں ہے، اس کنویں کی منڈیر میں بیٹھتا ہے، اور منڈیر پر بیٹھ کر وہ میرے لیے ایک جادو پڑھتا ہے. اس جادو کے پڑھنے سے میری کی ہر چیز پتھر بن جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، کیڑے پڑ جاتے ہیں، اس میں گندگی ہوتی ہے، اور گھر میں نفرت ہے، گھر میں پریشانی ہے، گھر میں حالات کی تنگی ہے. ہم ایک دوسرے کو خون کے پیاسے ہیں اور ایک دوسرے کو قبول نہیں کرتے. لفظ سخت ہے، وہ بولنا نہیں چاہتا، اس لیے رک جاتا ہوں. لفظ سخت ہے، وہ بولنا نہیں چاہتا، جو روایات اور کتابوں میں آیا ہے، اس لیے رک جاتا ہوں، اگلا لفظ ڈھونڈ کے لے آتا ہوں. اے اللہ کے ولی، آپ کے پاس اس کا کوئی حل ہے؟ بڑی دور سے آیا ہوں. کہا 3 کشتیوں کا سفر کیا ہے اور 2 جنگلوں کا سفر کیا ہے. درمیان میں کوئی ندیاں آئیں، کوئی دریا آئے، کوئی سمندر آئے. 3 کشتیوں کا سفر کیا ہے اور 2 جنگلوں کا سفر کیا ہے، اور بڑی دور سے آپ کو ڈھونڈتا آیا ہوں، اور بس یہ ایک آس لے کے آیا ہوں کہ میری بھی کوئی غم کی داستان، میری بھی کوئی دل کی فریاد، میرے بھی کوئی، کہ آسمان بھی ناراض ہے مجھ سے، زمین بھی ناراض ہے، 7 آسمان 7 زمین مجھ سے ناراض ہیں. اس کے غم کی داستان ایسی تھی، اس کے غم کی داستان ایسی تھی کہ مجمع میں ہر شخص بیٹھا، خود سید بادشاہ امام آل رسول وہ بھی بیٹھے. فرمایا آنسو بہا رہے تھے. اس کا غم، اس کی قسمہ پرسی کی حالت، اس کی حالات کی تنگیاں، اس کی حالات کی سختیاں، اور اس کا انداز بیان. اور کہا کہ پھر وہ غم بیان کرتے ہوئے غم کے قصیدے پڑھتا تھا. کیوں؟ عرب پیدائشی ان کے اندر اشعار گھلے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ پیدائشی شاعر ہوتے ہیں. وہ اندر اشعار کہتا تھا، باہر پڑھتا تھا. اور کہا اس نے مجمع کو رلا دیا. حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا میں تمہیں اپنا منام بتاتا ہوں. منام ایک خواب سناتا ہوں، اور اس خواب میں تیری تعبیر موجود ہے، اس خواب میں تیرے مسائل کا حل موجود ہے، اس خواب میں تیری مشکلات اور الجھنوں کا حل موجود ہے. اس خواب کے اندر تیری تعبیر، الجھنوں کا حل موجود ہے. اور پھر اپنا خواب سنائے. فرمایا ایک دفعہ میرے دادا حضرت علی خواب میں تشریف لائے. فرمانے لگے محمد، ان کا نام محمد تجھے وہ عمل نہ بتاؤں جب 7 آسمان تجھ پہ رحمتیں اور برکتیں برسانا چھوڑ دیں، اور 7 زمینیں تجھ پہ نعمتیں اگلنا بھول جائیں. تجھے وہ عمل نہ بتاؤں جب 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کی برکتیں تجھ پہ برسیں، اور 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کی نعمتیں تجھ پہ اگلیں. پھر فرمایا تو چاہتا ہے سمندر کے اندر دفینے اور خزانے تیرے ہو جائیں، زمین کے اندر کے دفینے اور خزانے تیرے ہو جائیں، اور لوگوں کے دلوں میں تیری محبت کے خزانے ہوں، اور لوگوں کے چہرے میں تیرے لیے بشاشت کے خزانے ہوں. تو چاہتا ہے؟ میں ہاں چاہتا ہوں.
عطا कीजिए। तो फरमाया फिर मेरे साथ पढ़, और फरमाया मुझे पढ़ाया और फिर पढ़ाया और फिर पढ़ाया, और यूं तकरार करते करते 7 दफा फरमाया। कितने दफा? 7 दफा फरमाया, फिर पढ़ाया, फिर पढ़ाया, फिर पढ़ाया, और फिर पढ़ा के मेरे सीने पे उन्होंने दम कर दिया और मेरे सीने में एक ठंडक पहुंची। और फरमाया फिर उसके बाद मैंने ये अपने लिए पढ़ना शुरू किया, और जो भी मुसीबतों का मारा, तकलीफों का मारा, हालात का मारा आया, मैंने उस पे पढ़ना और उसको देना शुरू कर दिया, और उसने भी पढ़ना शुरू किया। मुहद्दिसीन ने लिखा है, जो ये अमल करेगा, अगर 7 नहीं 70 जादूगर, 70 नहीं 70 जादूगर, 70 नहीं 70,000 जादूगर, 70,000 नहीं 70 लाख जादूगर उस पे जादू करेंगे, तो अल्लाह आसमानों से उस पे रहमतों के, बरकतों के, अताओं के वो बादल भेजेंगे जो उस पे ढाल बन जाएंगे। मुसीबतें उससे दूर होंगी, जादू उससे खता होगा, और दुश्मन नाकाम होगा, हालात की तलखियां दूर होंगी, और मोहम्मद और आले मोहम्मद की निस्बत से अल्लाह उसको खुशियां, खुशहालियां अता करेगा, राहतें और बरकतें अता करेगा, और उसकी नस्लों में जमीन खजाने उगलेगी, आसमान रहमतें बरसाएगा, समंदर नेमतें अता करेगा, और दुनिया के चेहरे और लोगों के दिलों में अल्लाह उसकी मोहब्बत डाल देगा। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहुत जबरदस्त अमल है। हम उन हस्तियों का जिक्र खैर भी करेंगे, और उनके जिक्र खैर की निस्बतों से जिंदगी के मसाइल, मुश्किलात हल। एक सवाल है, अगर जिंदगी के मसाइल, मुश्किलात हल इन हस्तियों की निस्बत से नहीं होंगे तो फिर कब होंगे? इनकी निस्बतें, जिनकी निस्बतों को हम हर नमाज की अत्तहियात में पढ़ते हैं, जिसको हम दरूदे इब्राहिमी कहते हैं। हम कहते हैं कि यह दरूद इब्राहिमी वो दरूद इब्राहिमी है जो सब दरूदों से आला भी है, अफजल भी है, बाकमाल भी है, बेमिसाल भी है, और रिवायात और किताबों से साबित भी है इस दरूद पाक के बारे में। पर उस दरूद पाक का इब्तदाई हिस्सा कभी सोचा ही नहीं, और हमने समझा कि शायद यह दरूद हमारा नहीं, किसी और का है। नहीं नहीं, किताबों में दोनों रिवायात मिलती हैं, आले मोहम्मद भी व आला आले मोहम्मद भी। दरूद इब्राहिमी में दोनों रिवायात मिलती हैं। अब उस अमल को हम बयान करते हैं जिस अमल के तस्करे और जिस अमल का जिक्र खैर उन्होंने किया और उन लोगों से करवाया, उस अमल को आज हम बैठ के, इकट्ठा होके, जमा होके, दर्द और दिल की गहराइयों के साथ करते हैं। क्या ख्याल है? आप चाहते हैं सातों आसमान आप पे रहमत बरसे, सातों जमीन आपके लिए खजाने उगले? चाहते हैं या नहीं चाहते? चाहते हैं। आप चाहते हैं लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत हो, उल्फत हो, राहत हो, और लोग आपके दिल के लिए, लोगों में दिल में आपके लिए एक ऐसा अंदाज हो कि चेहरे से महसूस हो। और आप चाहते हैं कि आपके घर रहमतों और बरकतों से और रिज़्क़ के खजानों से भर जाएं। और आप चाहते हैं कि अगर आप पे जादू है, आप पे नजर बद है, आपके ऊपर हासदों का हसद है, जादू टूट जाए चाहते हैं, हसद खत्म हो जाए चाहते हैं, नजर बद खत्म हो जाए चाहते हैं, बे औलादियों की वजह से कोई नजर बद खत्म हो जाए चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि सारी कायनात, सातों आसमान और जमीन में अर्श से लेकर फर्श तक आपके लिए नूर भर जाए, राहत भर जाए, रिज़्क़ भर जाए, सेहत भर जाए, अता हो जाए, मुश्किलात का हल हो जाए और नाकामियां दूर हो जाए, चाहते हैं या नहीं चाहते? चाहते हैं। तो फिर शेख ने जो फरमाया, हजरत इमाम जाफर सादिक ने जो फरमाया, और जो कुरान की 7 आयात पढ़वाई हैं उन्होंने, आज मैं वो कुरान की 7 आयात पढ़ूंगा, आप मेरे साथ पढ़ेंगे। उनके पास कुरान था, उनके पास फरमाने मुस्तफा था, उनके पास इल्म था, उनके पास ईमान था, उनके पास सब्र था, उनके पास हौसला था, उनके पास शराफत थी। वो इल्म के समंदर, वो हिल्म के समंदर थे, वो अता के समंदर थे, उनके पास बरकतों के खजाने थे। इंशाअल्लाह ये बरकतों, राहतों, रहमतों के खजाने हमने उनसे लेने हैं और इसी महफिल में लेने हैं। पढ़े आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले पढ़े, पढ़ लिया, पढ़े मेरे साथ, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। ये असल में हजरत इमाम जाफर सादिक ने कुरान में 7 सलाम हैं। कितने सलाम हैं? कितने सलाम हैं? 7 सलाम हैं। और ये 7 आसमान हैं, और ये 7 जमीन हैं, और तवाफ के 7 चक्कर हैं, हफ्ते के 7 दिन हैं, 7 की अदद के साथ कायनात का निजाम है। कायनात का निजाम है 7, इसके साथ कायनात जुड़ी हुई है। कुरान की कितनी मंजिलें हैं? 7। सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अला इलियासीन, सलामुन अलल मुरसलीन, सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र,
یہ 7 سلام ہے. ہم اس کو پڑھتے ہیں, بڑی تاثیر ہے اس کی. اہل محفل بتاتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق نے اس کے اوپر 7 سلام پڑھے اور اس کو 7 سلام سکھائے. وہ دیہاتی تھا, ہم دیہاتی کہتے ہیں, عرب میں اس کو بدو کہا جاتا ہے. صحرائی کہتے ہیں, عرب میں اس کو بدو کہا جاتا ہے. وہ بدو دیہاتی صحرائی تھا, اس کو 7 سلام سکھائے اور فرمایا اس کو 7 دفعہ صبح شام پڑھ لیا کر. اگر حالات کی سختی تنگی زیادہ ہے تو جتنا زیادہ پڑھ لیا کر, بس کوئی تعداد نہیں. اہل محفل بتاتے ہیں کچھ ہی عرصے کے بعد ایک شخص آیا, اس کے پاس قافلہ تھا, اس کے اونٹ دیباج سے سجے ہوئے تھے, جس کو آپ بوسکی اور کرنڈی کہتے ہیں, جس کو آپ دنیا کا, پاکستان کا دنیا کا مہنگا کپڑا کہتے ہیں, ریشم. اتنا تو تھا کہ اونٹ بھی اسی سے سجے ہوئے تھے, اونٹ بھی اسی سے سجے ہوئے. جاگ رہے ہیں, میری طرف دیکھ رہے ہیں, اونٹ بھی اسی سے سجے ہوئے تھے. اور وہ کہنے لگا آسمان مجھ سے راضی ہو گئے, زمین میرے لیے وسیع ہو گئی. جو ناممکن کام ہے نا, بچوں سے دعا کرو, میرا پیکج ہے, سنا ہے نا آپ نے, ناممکن کام. حویلی کے سامنے, حویلی آپ حضرات گئے ہوں گے, میرے باپ دادا پر دادا کا شہر ہے. حویلی کے سامنے ایک سڑک جا رہی ہے, وہاں ایک صاحب رہتے تھے, گدا ریڈی ان کے پاس, غریب آدمی تھے. تو ایک پیر صاحب کو میرے سامنے 100 روپے دیا. 100 روپے کی بڑی حیثیت, پر اس کی حیثیت اس کی تھی جس کی عموماً جو ایک پھیرا ہوتا تھا 5 روپے کا, 4 روپے کا ایک چکر, تو اس کا 100 کیسے جمع ہوا ہوگا, اس کا 100 کیسے جمع ہوا ہوگا. 100 روپے دیا تو کہا دعا کر دیں. پیر صاحب نے دعا کر دی. ایک دفعہ مجھے ملا, میں نے کہا پیر صاحب سے دعا کرائی, اچھی انسان تھے, میں تجھے میں دعا بتاتا. میں نے اسے اللہ کا نام دے دیا اور کہا کہ بچے اکٹھے کر, غریب کے بچے ویسے زیادہ ہوتے ہیں, بچے اکٹھے کر اور تو دعا کر اور انہیں کہے آمین, اور کوئی 8 آنے روپے کی ٹافیاں لے کے بیٹھ جانا, پہلے نہ دینا, کھا کے بھاگ جائیں گے, ٹافیاں رکھ کے بیٹھ جا اور دعا کر اور ان سے کہے آمین کہیں. کیوں؟ جو نابالغ معصوم بچہ ہے اس کو گناہ کا خیال نہیں, تصور نہیں, گمان نہیں, ادراک نہیں, احساس نہیں, قدم نہیں. اس کے بول سچے, اس کے جذبے سچے, اس کی کیفیت سچی, اس کا انداز سچا, سب کچھ سچا, اس کا سارا کچھ سچا. ایک بات بتاؤں, یہ بات میں نے کئی دفعہ بتائی ہے اور میں نے اس کے خود تجربے کیے ہیں. آپ نے یہ بات سنی ہوگی, مومن کے جھوٹے میں شفا ہے, سنی ہے. میں بچوں کا جھوٹا پیتا ہوں اور جس بیماری کی نیت پر کر کے پیئیں ٹھیک ہو جائے گی. بچے سے بڑا کوئی مومن ہے؟ بولے, بچے سے بڑا بھی مومن ہے؟ بچے کا جھوٹا اس تھوڑا سا پلا دے اور پھر اس کی تھوکیں بھی جائیں گی, ان کی تھوکیں بھی جائیں گی, اسی جگہ منہ لگا کے پیئے. مومن کے جھوٹے میں شفا ہے, شفا ہے. میرے آقا نے فرما دیا, بس ختم. مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کئی لوگوں کو بتایا جو بیماری, کوئی روگ, کوئی جسمانی بیماری, کوئی روحانی بیماری, کوئی روحانی روگ, کوئی جسمانی روگ, اگر کوئی ایسا ہے بھی صحیح, اس جگہ منہ لگا کے پیئے, منہ لگا کے پیئے. مومن کے جھوٹے میں شفا, بڑے زبردست اس کے ریزلٹ ہیں اور بہت زیادہ نتائج ہیں. مستقل مسلسل پیئے. اور یہ ہے کہ جب بچہ رو رہا ہو نا, جب بچہ رو رہا ہو اس وقت اللہ سے تعلق قائم کریں اور اس وقت اللہ سے راز و نیاز کریں, کیونکہ اللہ کو بچے کا رونا جو ہے اس کی اداؤں میں فرمایا 2 چیزیں اگر نہ ہوتی, غور سے سنیے گا, ایک حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں, ایک بچے اور ایک بے زبان جانور. بچے اور اگر یہ 2 چیزیں نہ ہوتی, اللہ تمہارے اوپر بارش کا ایک قطرہ نہ برساتا, رزق نہ ملتا, جتنی خطائیں ہیں, جتنی نافرمانیاں ہیں, زمین تانبے کی بن جاتی, ہر چیز ختم ہو جاتی. اللہ پاک ان 2 کی وجہ سے رزق دیتا ہے, ان 2 کی وجہ سے, ان 2 کی وجہ سے اللہ رزق دیتا ہے, ان 2 کی وجہ سے. جب بچہ روتا ہے, اب یہ نہیں کہ اسے رونے دینا ہے, بس روتے وقت کے لمحات, کیونکہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بچے کے رونے کی آواز سنتے تھے اپنی نماز کو مختصر فرما لیتے تھے. حضور کی نماز مختصر ہو جاتی تھی. تو بچہ جب رو رہا ہے, میں کہ اس بچے کے روتے ہوئے جو دعا مانگے قبول ہوتی ہے. اور اگلی بات فرمایا, جو بچے کے آنسو گر رہے ہیں نا, ان آنسو کو کسی درد والی جگہ پہ لگائیں,
اور میں نے کئی دفعہ آنسو لے کے نا ہاتھ پہ مل کے جیسے کریم تیل لگاتے ہیں ایسے چہرے پہ کہا اللہ اس چہرے کو دنیا آخرت کی رسوائیوں سے، ذلتوں سے اور قیامت کی ذلت سے بچانا۔ جب فرشتوں کا ہاتھ بڑھے اور چہرے پہ منہ کے جبڑے پہ پکڑ کے گھسیٹے، بچے کے آنسوں کی بڑی طاقت ہے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میرے پاس ایک فقیر مانگنے والا آتا تھا، میں اس کو پیسہ دے دیتا تھا جو بھی تھا، پھر آتے آتے وہ میرے پاس کچھ پیسے رکھ کے جاتا تھا امانت دار سمجھ کر، پھر بہت قریب ہو گیا، پھر بس بہت پیسے رکھ کے جاتا تھا جو مانگتا تھا، پھر اٹھا کے لے جاتا تھا اور وہ کہتا تھا میں کسی پرانے کھنڈر ہے وہاں رہتا ہوں اور اس میں نے پیسے دفن کیے ہوئے، مجھے بہت اس سے محبت ہے۔ سکے ہوتے تھے پہلے، کاغذ والے روپے تو ہوتے نہیں تھے، اور کہا کہ مجھے بتاتا تھا فلاں جگہ رہتا ہوں، آج تک میں گیا نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد بہت عرصہ آتا رہا، پھر کچھ دنوں نہیں آیا تو میں سوچا کہ بیمار ہو گیا کیسے، تو کہا کہ میں پھر ڈھونڈتے ڈھانڈتے گیا اس کھنڈر میں، تو وہ بیمار پڑا تھا، میری آہٹ سن کے میں نے اسے کہا، تو کہا میرا آخری وقت ہے، مجھے مال سے بہت محبت ہے، میں نے پیسہ کر کے جمع کیا ہے، یہ جتنا میرا مال ہے یہ ساتھ یہ جگہ ہے جہاں میں نے دفن کیا ہوا ہے، جب ایسا کرنا مجھے دفن کرنا یہ مال میرا ساتھ رکھ دینا چپکے سے، وعدہ کر۔ میں نے وعدہ کر لیا اور کہا کہ یہ دیکھ اس مال میں سے ایک پیسہ خرچ نہ کرنا، میرا کفن بھی تم جیب سے دینا، میرے مال میں سے خرچ نہ کرنا۔ میں نے وعدہ کر لیا، کفن دے دیا، دفن کر دیا اور چپکے سے اس کا مال اس میں رکھ دیا، چپکے سے اس کا مال اس میں رکھ دیا، اور کہا کہ جب جو ہے وہ واقعہ ختم ہو گیا، کچھ عرصے کے بعد ایسا ہوا میرے اوپر حالات تنگ ہو گئے اور بندش، حالات تنگ، پریشانیاں، مشکلات، مسائل، اور اتنا کہ میں روٹی سی بھی تنگ ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ ایک دن میرے خیال آیا کہ کئی سال ہو گیا اس کو دفن کیے، اس کا مال کس کام کا، اس کا مال نکال کے لے آؤں، استعمال کروں۔ رات کو گیا اس کی قبر کو کھودا تو دیکھا تو اس کی ہڈیاں پڑی تھی اور اس کا جتنے بھی مال، اس کا پیسہ تھا سارا ہڈیوں کے اوپر ایسے بکھرا ہوا تھا اور سرخ تھا۔ کہا کہ مجھے مال کی طلب تھی، میں نے ایسے ہاتھ ڈالا تو میرا ہاتھ جل گیا اور میں بس چیختا چلاتا قبر بند کر کے آیا ہوں۔ اب یہ ہاتھ ہر وقت میری آگ ہی آگ ہے، اس کو پانی میں رکھتا ہوں اور تکلیف میں رکھتا ہوں اور دہی میں رکھتا ہوں، آگ ہی آگ۔ کوئی ایسا طریقہ؟ اب دیکھیں درویش کا وجدان دیکھیں، تو انہوں نے فرمایا کہ میرا اللہ کہتا ہے کہ آنسوں سے تو جہنم کی آگ بھی بجھ جاتی ہے، اللہ کے لیے رو، جب رو وہ آنسو اس ہاتھ کو لگا، اللہ کے لیے رو، جب رو تو اس آنسو اس ہاتھ پہ لگا، ہمیں کہ وہ آنسو اس ہاتھ پہ لگائے گا، تیری جہنم کی آگ ہے یہ بجھ جائے گی۔ اور کہا ایسے ہوا، رویا بہت زیادہ اللہ کے لیے، آنسو لگائے اور وہ آنسو سے اس کی ہاتھ کی تکلیف ختم ہو گئی۔ یہ جو بچے کے آنسو ہیں یہ بڑے دکھوں کا علاج ہے اور بڑے دردوں کا علاج ہے اور بڑی مشکلوں کا علاج ہے اور بہت زیادہ مسائل کا علاج ہے۔